السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیحہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصاری، نہیں ہے نصرانی، علی پر، شیء کسی راہ پر، وقالت، اور کہتے ہیں النصاری، نصرانی، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی پر، شیء کسی راہ پر، وہم، حالانکہ یہ سب، یتلون، تلاوت کرتے ہیں، الکتاب، کتاب اللہ کی، کذالک، اسی طرح، قال، کہی، الذین، ان لوگوں نے بھی جو، لا نہیں، یعلمون، کچھ جانتے، مثل، ان ہی کی سی باتیں، قولہم، باتیں، مثل قولہم، ان ہی کی سی باتیں، یعنی ان کے جیسی ہی باتیں، فاللہ، لہٰذا اب اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں کا، کانوا، فیہ، یختلفون، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہودی، نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر، اور کہتے ہیں نصرانی، نہیں ہے یہودی کسی راہ پر، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، اسی طرح کہی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے، ان ہی جیسی باتیں، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ پہلے بات کرتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کے بارے میں بات کی گئی، اور تیسری بات یہ کہ جنہیں علم ہی نہیں تھا وہ بھی باتیں کرتے تھے، یہ ان کے بارے میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں یہودی اور نصرانی۔ اب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا، اور یہودی اسے پڑھتے اور جانتے تھے۔ اسی طرح سے انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے، اور تورات پر عمل کرنے کا حکم بھی موجود تھا۔ اگر دونوں ہی یہودی اور نصرانی اپنے طور پر خود کو صحیح مانتے ہیں، اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو ان پر عمل کرتے ہیں، تو دونوں ہی حق بات کو جانتے ہیں پھر۔ لیکن یہاں پہ تعصب کی بات کیا ہے کہ ضد نے انہیں اتنا اندھا بنا دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، کہ نصرانی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے ہی کسی چیز پر نہیں، اور نصرانی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز پر نہیں، سرے سے ہی، مطلب ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازیاں لگا رہے ہیں۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اب جو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا فرقہ اگر اسے کوئی حق بات بتاتا بھی ہے ریفرنس کے ساتھ، وہ حق بات کو سننے کے باوجود اسے سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ مانتا وہ یہ اس کا فرقہ کر رہا ہے، وہ بھلے غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اس کا ایمان عقیدہ اسی کے اوپر ہے۔ تو یہی کچھ ہی ہو رہا ہے ہمارے فرقوں میں۔ صحیح غلط کی پہچان ہم بھول گئے ہیں، ہمیں اپنے فرقوں کو آگے رکھنا ہے، اپنی جماعتوں کو آگے رکھنا ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن و سنت ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں رہی آج کل، بڑی ہی زیادہ افسوس کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اب جو تیسری بات ہو رہی تھی ان کی، جو لا یعلمون، یعنی کہ جن کو کچھ علم نہیں، وہ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اب علم سے مراد ہے وحی کا علم، اور وحی الہی کا کچھ علم مشرکین عرب نہیں رکھتے۔ ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں، یعنی کہ بت پرست لوگ یا اور بھی جنہوں نے کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا وغیرہ، جو بھی لوگ تھے، انہوں نے یہودی و نصارہ کی طرح یہ کہا کہ جو ان کے یعنی کہ مشرکین عرب کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں کسی بھی اور چیز پر نہیں، وہ سارے غلط قرار دیے انہوں نے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کہا۔ اب ان سب پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے مابین جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، اور وہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی ان کے درمیان۔ نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، منع، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں،
ان یذکر اس سے کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں فی اسمہ ان میں اللہ کے نام کا وسعی اور کوشش کرے فی خرابیہا ان کو ویران کرنے کی اولئک ایسے لوگوں کو ما کان نہیں ہے لہم یہ حق بھی ان یدخلوہا کہ داخل ہوں مسجد میں الا مگر خائفین ڈرتے ڈرتے لہم ان کے لیے ہے فی الدنیا دنیا میں خزی ذلت ولہم اور انہی کے لیے ہے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب عظیم بڑا عذاب استغفر اللہ۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور انہی کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکال دیا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ حتیٰ کہ حج و عمرہ کے لیے آنا بھی بند کر دیا۔ ان سے پہلے نصارہ کا ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا۔ یہ کیسی حق پرستی ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسجدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجد ہوتی ہے، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے سے روکا جائے، مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے گروہوں کو حق پر اور اپنے سوا سب کو غلط قرار دینے والے یہ سب لوگ غور کریں کہ ظالم کے ناجائز ہونے پر تو سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ آگے فرمایا الا خائفین یعنی کہ مگر ڈرتے ڈرتے۔ ایسے مشرکین کے لیے ہے کہ ان کا تو خود مسجد میں داخل ہونا ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے ان کو تو یہ کس حق سے مسلمانوں کو روکتے ہیں مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، مسجدوں کو خوشحال بنانے سے کس حق سے روکتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے، بڑا اللہ کی طرف سے فرمایا گیا عظیم عذاب۔ تو ہماری سوچ بھی کیا کہ کیسا عذاب ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ یہودیوں نصارہ اور مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے تو انہوں نے اس کی سزا پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات حق ثابت ہوئی۔ سزا کس طرح پائی؟ کعبہ اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، چونکہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، خواہ بت پرست ہوں یا عزیز و مسیح پرست، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ جو بھی اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ مشرک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جو ہے وہ شرک ہے۔ تو جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کو مانتے ہیں، کسی بھی اور پر یقین رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ اس طرح کہ وہ اوروں سے بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو وہ مشرک ہیں۔ اب مسلمانوں میں وہی پہلی قوموں والے جو عقائد مشرکانہ عقائد و اعمال تھے وہ پھیل گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی پوجنا شروع کر دیا گیا، اوروں سے بھی امیدیں لگائی جانے لگ گئیں اور بد عمل ہو کر جہاد چھوڑ بیٹھے مسلمان، تو بیت المقدس پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید و سنت اور جہاد فی سبیل اللہ پر گامزن فرمائے اور بیت المقدس کی تولیت کا شرف حاصل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔